ویری کمپریہنسو آنسر. اب میں بحیثیت مسلمان بھی میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں کسی کو پروف کرنا ہو کہ قرآن پاک میں کوئی چینجز نہیں ہوئے، تحریف تو چلے ہوتی ہے، مطلب کوئی بھی بندہ اپنا کوئی بھی اختراع کچھ بھی فورسفلی نکال لے، لیکن قرآن پاک میں چینجز نہیں ہوئی، اس چیز کا کوئی منطقی یا سائنٹیفک کوئی سر ایویڈنس آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ نہیں بات کہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہے تو یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہم مان سکتے، اگر قرآن پاک کے اندر لکھا ہے کوئی اور بات ہونی چاہیے. جی بالکل، اس کی تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے نا کہ اس امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس دنیا سے جانے سے لے کر آج تک کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ قرآن پاک منظر سے غائب ہو گیا ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک چین آف کنٹینیوٹی ہے جو نبی صلی ٹھیک اللہ ہے، علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک موجود ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، ہزاروں صحابہ نے سنا، ہزاروں صحابہ نے پڑھا، ان کے لاکھوں شاگردوں نے سنا، اور ان لاکھوں شاگردوں نے پڑھا اور آج تک وہ سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچ رہا ہے. یہ قرآن پاک کے ایتھینٹسٹی کی پہلی دلیل ہے، جو عقلی دلیل ہے، سامنے نظر آنے والی دلیل. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت انجیل کے 4 ورژنز ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت انجیل کے 4 ورژنز ہیں، لیکن ٹھیک ہے. حقیقت میں یہ 4 ورژن نہیں ہے، یہ سینکڑوں ورژن ہے. سینکڑوں ورژنز میں سے 4 کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے کہ یہ موسٹ اتھینٹک ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن پوری امت مسلمہ میں اس وقت 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں. شرقاً غرباً آپ چلے جائیں، مسلمانوں کے پاس ایک ہی قرآن ہے. اگر اس میں اختلاف ہوتا تو پھر آج ہمارے پاس 500 قرآن ہونے چاہیے تھے، 1000 ہونے چاہیے تھے. لیکن قرآن پاک مراکش میں پڑھنے والا، قرآن پاک انڈونیشیا میں پڑھنے والا، قرآن پاک فیجی کے ساحل پر پڑھنے والا، یا عرب میں حرم شریف میں پڑھنے والا، یا بر صغیر کے اندر پڑھنے والا، یہاں واکنٹ اور لاہور میں پڑھنے والا، اگر ایک اتنی سملیرٹی اس میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں ڈسٹورشن نہیں ہوئی، اس کے اندر کوئی مینیپولیشن نہیں ہوئی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. اگر تبدیلی کر دی جاتی تو آج ہمارے پاس اس کے ورژن موجود ہوتے. پھر یہ تو ہو گیا اس کا ایک تواتر. دوسری اس کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا گیا، ٹھیک. اور اس کے جو آثار ہیں، اس کے جو شواہد ہیں آج بھی موجود ہیں. مثلا 2015 میں غالباً فرانس کی کسی لائبریری میں ایسے پارچہ جات وہ دریافت ہوئے جن کو وہ کیا کہتے ہیں اسے ریڈیو کاربن انالیسس کہتے ہیں یا کیا ہاں، کہتے کاربن ہیں، وہ ان انالیسس کا فش کے کیا اندر. گیا. جی جی. جی تو وہ جب ان کا کاربن انالیسس کیا میموری گیا کہتے وہ ہیں. سورہ زخرف تھی. ہاں جی، وہ سورہ زخرف اور 20ویں پارے کی کچھ صورتیں تھیں، وہ بالکل وہی ہیں جو، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہی دور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا دور ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، یعنی اس کو خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب کا دور ہے، خلیفہ راشد ہیں، اس قرآن پاک کو مصاحف میں لکھوا کر کم از کم 7 صوبوں میں اس کو بھجوا دیا. ان میں سے 3 یا 4 ابھی بھی محفوظ ہیں، اور یعنی حضرت عثمان کا اپنا جو مصحف ہے جس پر ان کے خون کے نشان بھی پڑے ہوئے ہیں، جس کو میرا خیال میں ڈی این اے کے طور پر ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اگر کہیں سے حضرت عثمان کا ڈی این اے مل جائے تو وہ استنبول کے عجائب خانے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو آپ کو کیا دلیل چاہیے اس کے علاوہ کہ قرآن پاک وہی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو اور صحابہ سے ہم تک منتقل ہوا، اور اس پر تو ہزاروں نہیں کروڑوں حفاظ آج جو ہے وہ اس کے گواہ ہیں. صحیح ہے. تو نبی پاک نے اپنی لائف میں کیوں نہیں مصحف بنایا سر؟ اتنا ضروری کام تھا، اپنی لائف میں مصحف بنوا دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، کس نے کہا ہے آپ کو کہ نہیں لکھوایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قرآن لکھوایا بلکہ اپنی زندگی میں قرآن حفظ کروایا، اور آپ کی زندگی میں ایسے صحابہ موجود ہیں جنہیں مکمل قرآن پاک حفظ تھا. پھر ٹھیک. آخری سال رمضان
جب آپ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلانا تھا، اس سال کا جو رمضان ہے، آپ نے 2 دفعہ پورا قرآن پڑھ کر سنایا، الحمد سے لے کر والناس تک اسی ترتیب کے ساتھ. تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس کو جمع نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جمع کیا. صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے اسے ریپلیکیٹ کیا. وہ ٹھیک ایک ہے، نسخہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک خود جمع کیا تھا، صحابہ نے اس کے مطابق کئی اور نسخے بنا کر اس کو پھیلایا ہے. ٹھیک. یعنی نبی پاک نے 2 گتوں کے موجود قرآن پاک بنوایا ہے. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ سر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گتوں کا تو میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک صندوق میں لکھوا کر، ایک صندوق میں اس کے پارچہ جات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک محفوظ کرا کر رکھے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک صحابہ کے حوالے کیے، اسی صندوق سے پھر اس کو جو ہے ریپلیکیٹ کیا گیا. ٹھیک. کیا یہ وہی مصحف ہے جو حضرت حفصہ کے پاس رکھوایا تھا انہوں نے؟ کیا یہ اسی کی بات ہو رہی ہے؟ جی جی بالکل اسی کی بات. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. اب یہ بتائیے گا کہ انسان کا جسمانی ارتقاء اور روحانی ذہنی ارتقاء تو جاری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کمیونیکیٹ کرنا کیوں روک دیا؟ چلے نبی نہیں آ رہے، وہ تو ہم مانتے ہیں کہ خاتم النبیین ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم سے کمیونیکیشن کا رستہ کیوں اللہ تعالیٰ نے روک دیا؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ جب انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے تو براہ راست مخاطب نہیں ہوتا. اس کے ٹھیک لیے ہے، اس نے نبی ہی بھیجنا ہے، اور ٹھیک نبوت ہے، اور رسالت کا سلسلہ اس نے بند کر دیا. اس لیے کہ نبی بھیجنا کھیل نہیں ہے، یہ میں بھی آپ کو بتا دوں. دیکھیں، ٹھیک ہے، جب کوئی نبی آتا ہے تو پوری دنیا کے سارے انسان ایک آزمائش سے گزرتے ہیں. اس نبی ٹھیک کو ماننے والے وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اور اس نبی کا انکار کرنے والے کافر ہو جاتے ہیں. لہذا ٹھیک روز روز انسانوں کو اس طرح ایک آزمائش میں ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. اس لیے ایک انسانیت کا جب ایسا دور آ گیا کہ ایک بارڈر لائن کراس کر لی انسانوں نے، اس کے بعد جتنا بھی فہم ان کا ارتقاء کر جائے وہ ایک بلوغت تک پہنچ گئے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ انہیں وہ ایک ذہنی بلوغت حاصل ہو گئی، صحیح. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آخری نبی بھیج دیا. اس کے بعد اب انسان اپنی عمر میں جتنا بڑھ جائے، اپنے مشاہدے میں جتنا بڑھ جائے، اپنے علم میں جتنا بڑھ جائے، اس کی جو کم سے کم کیپیبلٹی ہے وہ اس سے نیچے نہیں گرے گی جو آج سے 1500 سال پہلے تھی. لہذا وہ بنیادی ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے دی، اور اس ہدایت کی روشنی میں قیامت تک وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹولز دے دیے انہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ بتا دیا، ایسے فارمولہ سیٹ کر دیا ان کے لیے کہ جن کی روشنی میں وہ قیامت تک کے آنے والے مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں، چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں نا، صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے، ہدایت اور وحی کا سلسلہ رک گیا، تو بہت سارے چیلنجز آئے ان کے سامنے بالکل نئے، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے نہیں گھبرائے. انہوں نے انہی ٹولز کو استعمال کیا جو رسول اللہ انہیں دے کر گئے تھے، اسی تربیت صحیح. سے استفادہ کیا، اور انہوں نے تمام مسائل کو ایڈریس کیا. آج بھی ہمیں کوئی مسائل پیش آئیں گے تو ہم انہی طریقہ کار کے مطابق ان مسائل کو ایڈریس کریں گے اور اپنے لیے راستہ نکال لیں گے. اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے